اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی چھوٹی بڑی پوری اور ادھوری عربی فارسی اردو ساری ملا کر کل کتابیں 1365 ہے، مگر ان میں 4 کتابیں 4 دریاؤں کے برابر ہے۔ سب سے پہلے تفسیر بیان القرآن، وہ لب، وہ سارا مغز ہے، اس میں کوئی چھلکا نہیں ہے، کوئی اضافی کلمہ نہیں ہے۔ حیران ہو ہندوستان کے سرزمین پر ایک عالم جو مقدمہ میں لکھتے ہیں میں قصباتی ہوں، میری زبان صاف نہیں ہے، مگر ان کی قلم سے جو تفسیر شائع ہوئی ہے وہ پیغمبر اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نامناسب ہوگا کہ اردودان طبقہ اس کو نہ پڑھے۔ علماء اور طلباء کو تو حرز جان بنانا چاہیے، پوری زندگی اس میں گزارے، جتنے آپ زندہ رہے نا بیان قرآن صبح و شام دیکھتے رہے، یہ فقیر آپ کو یاد آئے گا کہ استاد نے صحیح معنوں میں اس سے کام لیا ہے۔ مجھے قرآن کے لاکھوں تفاسیر میں بیان القرآن جیسی تفسیر نظر نہیں ہے۔ اس کا قصور اور جرم اگر کوئی ہے تو وہ اردو زبان میں ہونا ہے بس۔ اگر یہ کسی عربی مبین میں ڈالی گئی تو دنیا عرب اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ وہ روانی، وہ تسلسل، وہ حیران کن استدلالات، وہ آخر مستقر علیہ تفسیر المفسرین کا انتخاب ہے، حیران کن۔ میں نے 200 کے قریب تفاسیر دیکھی اس آیت کے لیے جو سورہ فرقان میں ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ساری دنیا دیکھی پورا سال۔ جب بیان قرآن اٹھا کے دیکھا تو سینہ ٹھنڈا ہو گیا، آنکھیں پوری کی پوری تسلی ہو گئی دل جان کی۔ حکیم الامت لکھتے ہیں تبلیغ عام کر لے اور تبلیغ تام کر لے، یہ دیکھے ذرا، کیونکہ اشکال یہ ہے کہ سورۃ فرقان ابتدائی صورتوں میں سے جو مکہ میں نازل ہوئی وہاں جہاد کے درتا، اس جہاد سے کیا مراد؟ مولانا نے پھر حواشی میں اس کے وجوہات وجوہ مسانی نقل کیے، لیکن یہاں مولانا نے تفسیر ترجمہ اس طرح کیا کہ آپ تبلیغ عام کریں اور تام کریں، ہمیشہ کریں اور پوری پوری کریں، بس یہ جہاد ہے۔ میں بہت خوش ہوا، بہت دیر تک وارفتگی سے بیٹھا رہا اور مولانا اشرف علی صاحب کے مقامات کے لیے دعا گو رہا، اور بیان قرآن دیکھ کے بار بار سینے سے لگایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اس مسلک سے تعلق ہے جن کے ایک بزرگ کی یہ خدمت ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے صاحب۔ اور یہ مغازی بدر احد خندق جو انہوں نے سمجھائے، آپ ذرا پڑھے اس کو، ایسا لگتا ہے جیسے میدان بدر میں موجود ہے، لکھ رہا ہے، اور پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے لکھ رہا ہے، غزوہ خندق سے گزرتے ہوئے جا کے آ کے، اور وہ تمام مقامات جو احادیث و آثار میں ہیں سامنے رکھ کے تفسیر لکھ رہا ہے۔ بیان قرآن بہت طویل الباء ہے، غزیر الاطلاع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اور نصرت سے مالا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن کے علاوہ 3 کتابیں مزید ہیں، ایک اصلاح انقلاب امت، اور دوسری التکشف عن مہمات التصوف، اور تیسری بوادر النوادر، آخری تصنیف مولانا کی، جس کے بارے میں لکھتے ہیں اس سے پہلے تمام تحقیقات، مقالے، بیانات اس سے متصادم ہونے کی صورت میں کلغت اور منسوخ سمجھی گئے۔ گویا مولانا اشرف علی صاحب کے علوم کا جو نچوڑ اور عطر ہے وہ بوادر النوادر میں ہے۔ یہ 4 کتابیں طالب فاضل اور ویسے ہی غیرتی مومن مسلم جو پورے دین کی آگاہی چاہے اس کے پاس ہونا چاہیے، مولانا کی 1365 کتابوں سے مستغنی کر رہی ہے۔ بیان القرآن، اصلاح انقلاب امت، التکشف، بوادر النوادر۔ تفسیر کے ساتھ حضرت نے ایک رسالہ اور لکھا ہے آیات سے ثابت کر کے، اور اس کا نام ہے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، کیونکہ وہ تصوف اور ولایت کے بھی تاجدار ہے، تو صوفیاء کرام کے تمام مصطلحات کو قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، یہ کراچی میں علیحدہ بھی چھپ گئی ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اس کو، اور ایک رسالہ اس پر اور لگا ہے، اس کا نام ہے وجوہ المسانی
وہ قراءات کا تواتر اور توارث کے ساتھ اس بات ہے۔ حل لغات پر ایک علیحدہ رسالہ ہے، مشکلات پر علیحدہ رسالہ ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق 17 کتابیں، 17 کتاب۔